گاؤں سے بجانب شہر، نقل مکانی اور پھر گاؤں واپسی۔ یہ تذکرہ اس زمانے کا ہے جب آٹا 40 روپے میں فی من دستیاب تھا۔ اکبر نے اپنی عمر کی ابھی 10 بہاریں ہی دیکھی تھیں جب ایک دن وہ 10 روپے کا 10 سیر آٹا دکان سے سر پر اٹھائے گھر میں داخل ہوا تو اماں یہ دیکھ کر پہلے تو بہت حیران ہوئیں، پھر جلدی سے بیٹھ کر بیٹے کے سر سے بوجھ کو اتارا۔ اب وہ یہ سوچ کر خوش تھیں کہ اس کا بیٹا بڑے کام کرنے لگا ہے۔ اکبر کے بزرگوں کا جنم گاؤں میں ہی ہوا تھا، جو اپنی دیہاتی زندگی گزارنے کے لیے بعد بالآخر شہر خموشاں میں جا لیٹے۔ اس کی ماں شہر میں پلی بڑھی تھی، مگر شادی کے وقت ماں باپ نے غیروں کی بجائے گاؤں کے رہائشی اپنوں کو ترجیح دی۔ ادھر باپ اپنی موروثی 4 ایکڑ اراضی پر کاشتکاری کر کے گھریلو اخراجات پورے کرنے میں کوشاں رہتا تھا۔ وہ گرم سرد موسموں میں کھیتوں میں ہل چلا چلا کر اب تنگ آ چکا تھا۔ اسے گاؤں میں پٹواری اور دوسرے سرکاری اہلکاروں کا رعب دبدبا دیکھ کر رشک آتا تھا۔ آخر ایک دن بیوی سے مشورہ کیا، جو پہلے ہی دیہاتی زندگی سے اکتائی رہتی تھی، پھر باہمی رضامندی سے بچوں کی تعلیم کا خیال دل میں بٹھائے شہر میں آ کر ایک زندگی کے سفر پر گامزن ہو گئے۔ یہاں جلد ہی اکبر کے والد کا سڈول جسم دیکھ کر مارکیٹ میں ایک بڑے تاجر نے اسے اپنے کاروبار کے اسٹور پر بٹھا لیا۔ اب اسے اتنا مشاہدہ مل جاتا تھا جس سے گھر کے کچن کے چولہے کی لو تیز ہو گئی۔ اس کے ذہن میں ہر وقت رقصاں اہل خانہ کی پیٹ پوجا کا خیال بھی محدود ہو گیا۔ پھر وقت اپنی طے شدہ رفتار سے اڑتا رہا۔ رفتہ رفتہ مارکیٹ کے تاجر کو اکبر کے والد کا کام کرنے کا انداز کچھ زیادہ ہی بھا گیا، تو اس کا کام اور تنخواہ بڑھا دی، جس کے بعد گھر گھرستی کے اخراجات بھی اب بآسانی پورے ہونے لگے۔ لیکن جو جو وقت گزرتا گیا، اکبر اس کے چھوٹے بھائی کی تعلیم میں اخراجات بڑھتے بڑھتے والد کی دسترس سے باہر ہو گئے۔ اس کا ذہن پھر سے پریشانیوں کی اماجگاہ بن گیا۔ انہی حالات میں رہتے رہتے 10 سال کا عرصہ نکل گیا۔ اکبر نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تو والد کے دل میں اکبر کو سرکاری اہلکار بنانے کی خواہش بھی جاگ اٹھی۔ پھر ایک روز تاجر اسٹور کا جائزہ لینے آیا تو خوشگوار موڈ دیکھ کر دوران گفتگو اکبر کو پٹواری بنانے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ تاجر نے اکبر کو شہر کے مین پٹواری خانے میں کام سکھانے کے لیے بھرتی کروا دیا، جہاں 2 سال میں نہ صرف اپنے کام میں ماہر تسلیم ہونے لگا، بلکہ اسے باقاعدہ پٹواری کے عہدے پر اس کے اپنے ہی گاؤں تعینات کر دیا گیا۔ اکبر کے والد کو سب سے پہلے اس کے تاجر نے مبارکباد دی اور مٹھائی کے ساتھ منہ میٹھا کروایا۔ اکبر کے والد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ بڑی تمکنت کے ساتھ گاؤں میں پہنچا تو سب جاننے والوں نے پرتکاب خیر مقدم کیا۔ اب اس نے اپنی موروثی زمین و مکان بھی مزارع سے واگزار کرا لیے۔ کاشتکاری کے لیے ملازم و مزدور آ گئے، جو پٹواری کی زمین پر کام کر کے فخر محسوس کرتے تھے۔ پھر جلد ہی مالی حالت کچھ سدھرنے کی جانب مائل ہوئی تو اکبر کا والد گاؤں واپس چلنے جانے کے لیے بے چین رہنے لگا۔ بالآخر اسے اچھے مستقبل کی پختہ آس و امید کو مد نظر رکھ کر ایک دن بیوی نے بھی یہی تجویز اس کے گوش گزار کر دی جس کا وہ منتظر تھا۔ تب تک گاؤں میں اسکول بھی قائم ہو چکا تھا، لہٰذا چھوٹے بیٹے کے امتحانات ختم ہوتے ہی وہ گھر بار اور اپنے کام کاج کو جلدی جلدی لپیٹ سمیٹ کر شہر کو چھوڑ کر دوبارہ گاؤں میں آ بسا، جس نے اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد بھی ایک ترقی یافتہ بڑے قصبے کا روپ دھار لیا تھا۔ اب اکبر کا گھرانہ مطمئن اور بڑے کرفر سے زندگی انجوائے کرنے لگا۔ پھر خوشگوار زندگی کی شروعات نے اکبر کے والد کا حلیہ بھی بدل ڈالا۔ ہمیشہ سادگی کا لبادہ زیب و تن رکھنے والا یکدم اچھے خد و خال کے ساتھ گاؤں کے چودھریوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ وہ تو دل ہی دل میں مسرور تھا کہ اس نے اپنی خواہش کے عین مطابق اپنے بیٹے کو پٹواری کے منصب پر پہنچا لیا ہے، اور اپنی اس غیر معمولی کامیابی پر وہ ہر وقت نازاں رہتا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔